الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کل کے درس میں بات جہاں پہ ختم کی گئی تھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 یعنی 66 تھی۔ آج بھی اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اشکارا کیا ہے کہ دیکھو، زمین ہو یا آسمان ہو، اور زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں رہنے والی ہیں، ساری چیزوں پہ ملکیت کا حق اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ لہذا جو تم اپنی رائے، اپنی قیاس اور ظن اور تخمین کی بنیاد پہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، وہ صحیح نہیں۔ تم اپنے عقل کا صحیح طریقے سے استعمال کرو تو بات تمہارے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں اتاری ہے، صرف یہ تم لوگوں کے عقل کی اپج ہے، تمہاری رائے اور تمہارے تخمین کا نتیجہ ہے۔ تو اگر تم صحیح سے عقل استعمال کرو گے تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے، تو پھر عبادت کے مستحق بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں بھی بیان کیا، کہا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ وہی ذات ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین جس کی ملکیت میں ہے۔ پھر اس کے احسانات دیکھو، اس کے انعامات دیکھو۔ کیا یہ انعامات جن کا تذکرہ کیا جائے گا، یہ انعامات تمہارے شرکاء میں موجود ہیں؟ ان کے اندر بھی یہ قدرت، یہ صلاحیت موجود ہے؟ وہ انعامات کیا ہیں؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ لتسکنوا فیہ، رات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ہم کرتے ہوں گے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں، دن بھر بھاگ دوڑ، ہمیں سکون چاہیے، نیند چاہیے۔ رات آتی ہے، نیند آٹومیٹک آنے لگتی ہے، نیند اپنی آغوش میں ہم کو لے لیتی ہے۔ پھر جو دن بھر ہم تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، نیند آنے کے بعد ہم فریش ہو کر کے اٹھتے ہیں، جسم کے اندر ایک نشاط ہوتا ہے، جسم کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، اس قوت کو ہم استعمال کر کے، نشاط کو استعمال کر کے پھر دن بھر مشغول رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس سے پوچھئے، اس سے پتہ کیجئے جس کو نیند نہ آتی ہو۔ 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 48 گھنٹے جس کو نیند نہ آئے، ذرا دیکھیے اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے دماغ کا پریشر کیا ہوگا، اس کی باڈی پر پریشر کیا ہوگا۔ اس آدمی سے ذرا سوچئے گا، ذرا پوچھئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے، دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے رات کو بنایا تمہارے لیے۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ مبصرا، جس میں تم بھاگ دوڑ کرتے ہو، دکھائی ساری چیزیں دیتی ہیں۔ دن میں تم اپنے معاش میں لگے رہتے ہو،
اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگے رہتے ہو، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہو، اپنی تعلیم و تعلم میں لگے رہتے ہو، یعنی ہمیشہ دن بھر تم مشغول رہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو بنایا بھاگ دوڑ کے لیے۔ ہے کسی شریک کے اندر جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تمہارے معبود ہیں، ہے کسی کے اندر یہ کوالٹی، ہے کسی کے اندر یہ قدرت، یہ طاقت، جو تمہارے آرام کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو رات کو ختم کر دے، صرف دن ہی دن رہے؟ کون ایسا تمہارا شریک ہے جو رات کر سکتا ہے؟ یا صرف رات ہی رات کر دے، دن کو ختم کر دے؟ کون ایسا شریک ہے جو سورج نکال سکتا ہے کسی کے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ پاور؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت کرو جس کے اندر یہ قوت ہے، یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ تو ہو گئی آیت کی بات۔ یہاں پہ ایک تربیت کے ناحیے سے بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فطرت بتلا رہے ہیں، نیچر بتلا رہے ہیں کہ رات بنائی گئی ہے۔ رات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام طلب کرو، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ لہذا جہاں پہ یہ سسٹم چینج کیا جائے گا کہ رات کو کسب معاش کے لیے استعمال کیا جائے اور دن کو آرام کرنے کے لیے، وہاں پہ جسمانی اعتبار سے، صحت کے ناحیے سے کافی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے علاقے میں تو یہی رواج ہے کہ دن میں کام کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے۔ لیکن جہاں پہ اس کا الٹا کیا جاتا ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں، مثلا سعودیہ عربیہ ہے، رمضان کے موسم میں، خصوصاً رمضان کے موسم میں رات بھر کام ہوتا ہے اور دن بھر آرام ہوتا ہے، اور ویسے دوسرے ایام میں بھی چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو رات بھر تقریباً لوگ مشغول رہتے ہیں یا فجر سے کچھ پہلے تک، اور دن بھر تقریباً 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک آرام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں، کسی کمپنی میں ورکر نہیں ہے، جو کمپنی میں ورکر ہیں ان کے لیے سیم وہی ہے، صبح کے 6 بجے یا صبح کے 8 بجے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے، اور رات کو اگر ہم سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمانے دھمانے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگاتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہماری باڈی کے اوپر پڑے گا، ہمارے شریر کے اوپر پڑے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنایا ہے، اس لیے رات کو ہم سکون اور آرام کے لیے استعمال کریں، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے تاکہ ہم اپنے معاش کو اس میں تلاش کر سکیں، اپنے رزق کو تلاش کر سکیں، بھاگ دوڑ کر سکیں، تو ہم دن کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان فی ذالک، اس میں، کس میں؟ رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا، لآیات، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی سننے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، جو قرآن کی ان آیات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں کہ ہاں جو بات سنی گئی حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے اور کتنی اہم بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قالو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک لڑکا بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے؟ یعنی تمہارے پاس جو تم بات کرو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان یہاں پہ نافیہ ہے کہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی لڑکے کو بنا لیا ہے، اپنے لیے کوئی اولاد رکھے ہوئے ہے، تو تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون، جب دلیل نہیں ہے، اتقولون تو کیا تم لوگ کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے یہاں پہ، کیونکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رات بتلایا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا
کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، دن کو بنایا تمہارے کسب معاش کے لیے، اس کے باوجود تم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں نشر کرتے ہو، جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو، کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک لڑکا بنا رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی لڑکا ہے۔ یہ اولاد کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے، تو جو کسی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہے ہی نہیں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ لہذا یہ بات انسانوں کو سمجھنی چاہیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور ہر چیز اس کی مملوک اور غلام ہے، تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد چاہیے، کچھ سہارا کی ضرورت ہے۔ اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد جو اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کی جائیداد ہے، اس کا وارث دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی موت آئے گی، اس کے بعد وراثت کا مسئلہ ہوگا کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا وارث ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ایسی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکا اپنے لیے بنا لیا ہے۔ اتنی عظیم اور اتنی قبیح بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، تو پھر اسے کسی ولد کو بنانے کا، کسی لڑکا بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت اور حاجت ہی نہیں، تو پھر وہ لڑکا کیوں بنائے گا اپنے لیے؟ اس کے بعد کہا ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس جو تم بات کہہ رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون، جب دلیل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم جھوٹ کیوں گڑھ رہے ہو؟ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ وضاحت کر دیجئے کہ تم لوگ جھوٹ جو بول رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک لڑکے کی نسبت کر رہے ہو، یہ سراسر جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ہے، تہمت تراشی ہے، تو یقیناً آپ بتلا دیجئے کہ ان کو کبھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے افطرا، یفتری کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، پھر اس کے بعد یفترون علی اللہ الکذب، اللہ اگر صرف افطرا کہہ دیتے ان الذین یفترون علی اللہ تو بات پوری ہو جاتی، لیکن الکذب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لے کر کے آئے تاکید کے لیے کہ تمہاری بات جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں سچائی کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ ہی اسے کسی لڑکے کی ضرورت ہے اپنے سہارا کے لیے، اپنی مدد کے لیے، نہ ہی اسے کسی لڑکے کی ضرورت ہے اپنی وراثت کو اس کے پاس منتقل کرنے کے لیے۔ یہ ضرورت ہوتی ہے مخلوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ رہی بات دنیا کی عارضی خوشحالی اور کامیابی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے گا وہ دنیا کی عارضی خوشحالی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، تو مومنین کو اللہ تعالیٰ فقر سے نواز دیتا ہے، کفار کو مالدار کر دیتا ہے،
غنی بنا دیتا ہے، ان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہر ایک چیز، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں کافر کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور اس کے بالمقابل وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ لو لگائے رہتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں۔ تو آخر کیوں ایسا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافروں سے خوش ہے کہ کافروں پہ اپنی نعمتوں کو نشاور کر رہا ہے؟ مسلمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہے؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی آخرت کی کامیابی۔ رہی بات دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے، مال چھین کر کے بھی آزماتا ہے، راحت دے کر کے بھی آزماتا ہے، راحت کو چھین کر کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، بچے دے کر کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور بچوں سے لاولد کر کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو مومنین کو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی مالداری عطا کر کے آزماتا ہے، کبھی فقیری دے کر کے آزماتا ہے۔ رہی بات کافروں کی مالداری، کافروں کی خوشحالی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ کچھ پیسہ کمانے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ وسائل ہیں، ان اسباب کا صحیح طریقے سے جو استعمال کرے گا، ان وسائل کا صحیح طریقے سے جو استعمال کرے گا، اس کے پاس مسبب آئے گا۔ یعنی سبب اختیار کیا تو مسبب کا وجود ہوگا، جب محنت کرے گا تو اس کے پاس پیسہ آئے گا، بغیر کسی تفریق کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ملحد ہے یا کوئی دین کا ماننے والا ہے، اس کی تفریق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سبب ہے، سبب کو اختیار کیا گیا تو مسبب آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے کمانے، مال کو اکٹھا کرنے اور اکانومک پوزیشن بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کچھ اسباب اور وسائل کو مہیا کیا ہے۔ جو ان اسباب اور وسائل کو اختیار کرے گا تو اس کے ثمرات بھی ظاہر ہوں گے۔ لہذا یہ مادی کامیابیاں ان کی جد و جہد اور ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہے، جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم ترقی کر رہی ہے اقتصاد کے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے یا بہت ناراض ہے اگر تنزلی کر رہی ہے۔ مقصد وہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب فراہم کیے ہیں، جو وسائل مہیا کیے ہیں، اور یہ قوم جو جد و جہد کر رہی ہے، تو جو مال اور اقتصادی پوزیشن اس کی بہتر ہو رہی ہے، اس کے جد و جہد اور اس کے جہد مسلسل کا ثمرہ۔ یہ کوئی بھی قوم اگر مسلمان جہد مسلسل کریں گے، جد و جہد کریں گے، ان وسائل کا اختیار کریں گے، تو مسلمانوں کے پاس بھی وہ خوشحالی آئے گی۔ اگر مسلمان ان وسائل کا اختیار نہیں کریں گے، دوسرے وسائل کا اختیار کریں گے، تو ان کے پاس خوشحالی آئے گی۔ لہذا جو بھی اسباب کو بروئے کار لاتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مسبب کا ایجاد اور مسبب کو اس کے پاس ضرور بھیجتے ہیں۔ یہی مطلب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا متاع فی الدنیا، کہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے۔ متاع فی الدنیا، کہ جو تم دیکھتے ہو کسی کافر کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو کیا ہے؟ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس وہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے بدلے۔ لہذا دنیا میں اگر کسی کافر کو مالدار سمجھتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور کافر سے خوش ہے۔ متاع الدنیا، متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، چند دن عیش و عشرت کا سامان ہے، ہمیشہ یہ باقی نہیں رہے گا۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس وہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے، لوٹ کر کے آئیں گے، تب اس کے بعد ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے دردناک عذاب اور شدید عذاب چکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔